أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ آمین اللہم آمین انشاءاللہ تعالی۔ لاسٹ ویک ہم لوگوں نے مخارج الحروف پڑھا تھا اینڈ ہم نے اس پہ ٹاک بھی کی تھی کہ مخارج الحروف آر ڈیوائڈیڈ انٹو 5 مین جنرل مخارج which is lips, tongue, throat and nasal cavity and الجوف۔ یہ اسپیسیفک مخارج ہیں، جتنے بھی ہم مخارج پڑھتے ہیں نا 29 ہیں یا 28 ہیں، ان سب کی یہ مین مخارج ہیں۔ ان کی آگے پن پوائنٹ ہیں، اسپیسیفک ایریاز ہیں جہاں سے مخارج جو ہیں ادا ہوتے ہیں۔ اور مخارج الخاصہ کی جو سائٹس بتائی گئی ہیں ان کی دیر آر 17 اسپیسیفک مخارج یہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے کہ the letter in the Arabic alphabet, there are 28 or 29 in total. The Tajweed scholar says there are 29 letters in alphabetical order. These letters has a light sound or heavy sound. Difference between them in for light letters sound come out of the mouth. English letters sound وہ reception میں سکھاتے ہیں نا، بالکل ویسے ہی these are the sounds. For heavy letters sound remain in the mouth and the mouth is full with the sound and the heavy letter called خصن دیغتن، ہم نے یہ پڑھ لیا ہوا ہے یہ کہاں سے نکلتے ہیں۔ heavy letters بھی ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ پھر ہم نے الجوف کیا تھا۔ الجوف is air letters کو بولتے ہیں and the جوف letters are so called air letters. الحوائیہ بھی اس کو بولتے ہیں، حروف الحوائیہ۔ کیوں؟ بیکاز ایئر سے آتے ہیں، ان کا کوئی اسپیسیفک پوائنٹ پن پوائنٹ نہیں ہوتا، بیکاز دے ریلائی آن دا ایئر اینڈ دیٹ دا پریزنٹ ان دا جوف۔ جوف کا جو خالی حصہ ہے جوف اینڈ ماؤتھ کا وہاں سے ادا ہوتے ہیں، جیسے آ، ای، او، یہ تینوں کے تینوں ساؤنڈ جو ہیں ایئر سے نکلتے ہیں، خالی اسپیس جو ایمٹی اسپیس ہے ماؤتھ میں وہاں سے ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے یہ بھی پڑھ لیا تھا کہ ایمٹی الف سے پہلے فتح ہوگا تو یہ 2 کاؤنٹ ہو جائے گا، 2 کاؤنٹ مد بنے گا۔ واؤ سے پہلے دمہ 2 کاؤنٹ، یا سے پہلے کسرہ 2 کاؤنٹ مد ہو جائے گا۔ اسی طرح الجوف اس کی شیپ پہ ہم نے بات کی تھی کہ حروف المدیہ جو ہیں جب ہم ان کو ادا کرتے ہیں میری ٹانگ کی پوزیشن کیسے ہوتی ہے۔ الف کے لیے میری ٹانگ کی پوزیشن بالکل اسٹریٹ رہتی ہے۔ واؤ کے لیے میری پوزیشن جو ہے پیچھے سے تھوڑا اوپر سافٹ تالو کی طرف سے اٹھتی ہے، بیکاز اس واؤ جو ہے مخرج کی وجہ سے، جب میں لپس کو راؤنڈ کرتی ہوں اس کی وجہ سے نیچر آف دا مخرج، تو میری زبان بھی پیچھے سے تھوڑا اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اسی طرح وہ ہیوی ہونے کی وجہ سے نہیں اٹھتی، اٹس جسٹ دا نیچر آف دا مخرج۔ اسی طرح یا مدیہ ہے، یا مدیہ یا کا مخرج کیا ہے؟ مڈل میں جو میری ٹانگ ہے اس کا مڈل والا حصہ اوپر تالو کی طرف ریز ہوتا ہے، تالو کو لگتا نہیں ہے، مڈل آف دا ٹانگ ریز اپ ٹو دا ہارڈ پیلٹ اوپر کی طرف۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے آن دا لیفٹ یا مدیہ، چھوٹی سی جہاں سے مخرج نکلا ہے لائنیں بنی ہوئی ہیں اینڈ چھوٹا سا ڈاٹ لگا ہوا ہے۔ دس از دا اسپیسیفک، ہم اس کو اسپیسیفک کر سکتے ہیں یا کو، لیکن یا مدیہ جو ہے ہم اس کو اسپیسیفک نہیں کر سکتے۔ یا کے اوپر زیر زبر پیش ہوگی تو ہم اس کو اسپیسیفک کر سکتے ہیں کہ یا کا یہ والا مخرج ہے۔ پھر سوری سعدیہ، یہ تھوڑا سا دوبارہ ایک دفعہ پلیز ایکسپلین کر دیں جو بھی آپ نے ایکسپلین کیا، جزاک اللہ۔ یا اور واؤ الف مدیہ دیکھیں، جب الف مدیہ میں بولوں گی نا، میری یہ بلیک ایریا آپ کو بلو ایریا نظر آ رہا ہے، یہاں سے سیدھا منہ کی طرف جاتا ہے، منہ سے خالی اسپیس جو ہے زبان اور تالو کے درمیان جو زبان ہے نا حصہ، اس سے باہر نکل آتا ہے۔ آپ کھول کے دیکھیں، آپ پرناؤنس کر کے دیکھیں تو وہ سیدھا باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح او میں راؤنڈ لپس کرتی ہوں، اس کی وجہ سے میری زبان کی یہ نیچر آف دا مخرج ہے کہ پیچھے سافٹ پیلٹ کی طرف سے، جڑ کی طرف سے نا اوپر تھوڑا اٹھ جاتا ہے، ہیوی نہیں ہو رہا، جسٹ ویسی نیچر آف دا مخرج۔ اسی طرح یا ہے، ٹھیک ہے، یا مدیہ اگر یا کے اوپر زیر زبر پیش ہوگی تو ہم اس کا اسپیسیفک پوائنٹ بتا سکتے ہیں کہ یا یہاں سے ادا ہو رہی ہے۔ لیکن جب ہم مد لیٹر کہتے ہیں تو ای بیچ میں تھوڑا سا گیپ رہتا ہے، یا ای وہ مخرج کی طرف جا رہی ہے لیکن وہاں پہ تالو کے ساتھ لگے گی نہیں، تھوڑا سا پیپر کی طرح تھوڑا سا گیپ بیچ میں رہتا ہے، تو جو ساؤنڈ تھروٹ سے نکلتا ہے اور سیدھا باہر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ مخرج جہاں پہ مخرج ہے یا کا، وہ زبان میری اوپر اٹھے گی وہاں سے۔
دوسرا جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے الخشوم ہے، اس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. الحوائیہ ہم نے کر لیا، الجوف جس کو بولتے ہیں، ہوائیہ لیٹر وہاں سے ادا ہوتے ہیں جس کو ٹو کنڈ مد بھی ہم کہتے ہیں. الخشوم ہے غنہ، یہ بھی ہم نے لاسٹ ویک کر لیا تھا. اس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ یہ نیزل کیوٹی سے آتا ہے اور نیسٹل جو ہے وہاں سے وہ تھروٹ کے پیچھے سے آواز آ کے پھر ناک کے مخرج سے وہ باہر نکلتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا جو مخرج ہے اپروکسیمیٹ اس کو کہا جاتا ہے کہ کافی ایریا کو کور کرتا ہے، اس لیے یہ گنہ ہے اس کا مخرج کافی پھیلا ہوا ہے. اور غنہ از اے پرماننٹ صفہ فار دا لیٹر آر نون اینڈ دا میم. وی ہولڈ دا ساؤنڈ آف دا غنہ اپ ٹو 2 فنگرز کہہ لیں، 2 کاؤنٹ کہہ لیں، جو بھی ہے، یا 2 سیکنڈ کہہ لیں، اس کو ہم پراپر غنہ دیتے ہیں. اور غنے کی آواز کا ڈفرینشیٹ کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کیسے غنہ کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. اور پھر نون کا مخرج کیا ہے؟ ٹپ آف مائی ٹانگ جو ہے ٹچنگ دا اپر گمس، جو سامنے والے ہیں اس کو ٹچ کرنے سے ادا ہوتا ہے. اینڈ ساؤنڈ از بلاک فرام دا ایگزٹ، کیونکہ وہ مخرج کو جا کے پکڑ لیتا ہے اور ساؤنڈ پیچھے سے جا کے میرے ناک کی طرف سے باہر نکلتا ہے. ساؤنڈ اسکیپ فرام دا الخشوم. And the noon is a light letter, although its gunna can be heavy or light depend on the اگلا لیٹر کیسا ہے. اگر تو ہیوی لیٹر آ رہا ہے تو غنہ میرا ہیوی ہوگا، اگر لائٹ لیٹر آ رہا ہے تو غنہ میرا لائٹ ہوگا. جیسے ادغام کا غنہ ہے ود شدہ، ہیوی ہوگا، نون کے اوپر شدہ آ رہا ہے، ادغام کامل کر رہی ہوں تو غنہ جو ہے اسٹرانگ پرناؤنس ہوگا. اور اگر میں ناقص غنہ کر رہی ہوں تو وہ اوبیسلی لائٹ غنہ ہوگا. پھر کیا ہے الشفتین، لپس کی سائڈ جو ہے، دیر آر 2 سائڈ آف دا لپ، جو مخرج نکلتے ہیں نا لپ کے، وہ 2 سائڈ ہیں اس کی. ہے لپس لیٹر ہی، لیکن اس کو انہوں نے تھوڑا سا اسپیسیفائی اس لیے کر دیا ہے کہ میم با اینڈ واؤ جو ہے بٹوین 2 لپس کو جوڑنے سے ادا ہوتا ہے. اور فا کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ انر پارٹ آف لوور لپ ود دا لوور ایجز آف اپر انسائزز، کیا کہ جو میرے سامنے والے دانت ہیں وہ میرے نیچے والا جو لپ ہے نا اس کا جو ویٹ پارٹ ہے اندر والا، وہاں پہ ایجز، جو دانت کے ایجز ہیں وہ لگنے سے ادا ہوتا ہے لپ لیٹر. لیکن انہوں نے لپ لیٹر کو بھی 2 سائڈ میں کر دیا ہے، ایک صرف لائک با م اینڈ واؤ لپ سے ادا ہوتے ہیں، اور فا کے لیے کیونکہ میری جو ایجز ہیں وہ جا کے ریلائی کرتی ہیں ان سائڈ دا مخرج آف دا فا، جو لپس کے ہیں اس کے اوپر جا کے لگتی ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پھر فا کے لیے دا 2 lip side is inner lower lips with the lower edge of upper incisors. یہاں سے آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ یہ میرے اوپر والے دانت ہیں، اوپر والے دانت جو ہیں لک انر ان سائڈ جو ہے ویٹ پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے لگنے سے ادا ہوتا ہے. ریسٹ دا اپر انسائزز آن دا باٹم لپ. تو پھر اف، اور سافٹلی، زور سے نہیں کرنا، سافٹلی کرنا، اف. لائٹ لیٹر ہے، ٹانگ شوڈ ناٹ بی یوز، ساؤنڈ ناٹ ایلیویٹ نہیں ہوگا، زبان میری ریلیکس رہے گی. ویری ایزی ٹو پروناؤنس دا مخرج. آپ کو اسپیسیفک پوائنٹ پتہ چل جائے دین انشاءاللہ ایزیلی آپ اس کو پروناؤنس کرنے کے قابل ہو جائیں گے. پھر واؤ میم اینڈ دا با کے لیے کیا ہے کہ واؤ جو ہے سرکلنگ جو ہے اس کی اسٹرانگ ہونی چاہیے تاکہ واؤ کا جو ساؤنڈ ہے وہ پراپر طریقے سے نکلے. اینڈ اس کے لیے ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا واؤ غیر مدیہ جو ہے، ٹھیک ہے، مدیہ نہیں، واؤ غیر مدیہ جو ہے، جو جیسے زبر ہے یا زیر ہے تو وہ کیا ہوگا، پیچھے سے اوپر تالو کی طرف تو اٹھے گا ہی ٹانگ جو ہے، لیکن اس کی جو سرکلنگ ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کتنی اسٹرانگ میں کرتی ہوں، اس کا ساؤنڈ کتنی پرفیکٹ طریقے سے بناتی ہوں. اسی طرح میم ہے، میم کے لیے میں نے لپس کو صرف کلوز کرنا ہے. ہم لپس کو ایسے زور سے بند کرتے ہیں وہ نہیں کرنا، صرف جوائننگ اٹ ٹوگیدر بوتھ لپس اینڈ دین غنے کو فیل کرنا ہے کہ ساؤنڈ پیچھے جائے اور پیچھے سے بلو ایریا کی طرف سے جو نوز کا نیسٹلز ہے جس کو ہم خشوم بولتے ہیں وہاں سے وہ میم جو ہے اس کا غنہ باہر نکلے. کلوز آف دا بوتھ لپس، اس کو کلوز کریں گے تو غنہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا. اسی طرح با ہے کلوزنگ اینڈ اوپننگ آف دا لپس، کہ میں اس کو کلوز کروں گی یا میں اوپن کروں گی. با کے لیے اب با سافٹلی، اس کو زور سے نہیں میں نے پکڑنا، زور سے پکڑوں گی تو میں زور جو سارا جو ہے لپس کو بند اور کھولنے کے میں لگا رہی ہوں، بلکہ وہ مخرج پہ نہیں لگ رہا، بلکہ انفسائز میرا اس کو اسٹرانگ بنانے میں لگ رہا ہے. آج جو ہے انشاءاللہ تعالی ہم تھروٹ لیٹرز کو دیکھیں گے. ڈیفینیشن: اٹ از دا ایریا بٹوین ووکل کارڈ and posterior end of the tongue. جو in it are 3 specific مخارج، 3 specific مخارج ہیں جہاں سے یہ مخرج ادا ہوتے ہیں. 6 letters ہیں.
vocal cord क्या होता है, also known as a vocal fold as well. It is mucous membranes stretch across the larynx. They open during inhalation, close when you hold the breath, and they vibrate when pronouncing letters or making sound. They are also involved in swallowing as well. When we swallow, we can feel that. And making the sound, जब हम उसके वो sound बनाता है, depend on the मखरिज, depend मद letter है या normal मद है या हरका के साथ है. And they also involved in the swallowing. जब हम swallow करते हैं ना, आपको ऐसा लगता है जैसे डोर खुलती है फिर बंद हो जाती है. जो letters जो हैं, throat letters, इनकी 3 sides हैं. Nearest is the throat, अदना हल्क उसको बोलते हैं का, उससे गैन एंड खा जो है वो अदा होता है. मिडल पार्ट ऑफ द थ्रोट उसको हल्के वस्त कहते हैं. जो हड्डी नहीं है, जब हम swallow करते हैं तो हड्डी आगे पीछे होती है, वहाँ से आइन एंड हा जो है वो प्रोनाउंस होता है, उसको एपिग्लोटिस भी कहते हैं. एंड फर्दस्ट पार्ट ऑफ द थ्रोट इस अक्सल हल्क उसको बोलते हैं, या द एरिया एंड पे जो है ना, जहाँ पे आपको गर्दन के एंड पे डिप सा नज़र आता है, आप उंगली लगा के देख सकते हैं, वहाँ से हा एंड हमजा जो है अदा होता है. द एरिया ऑफ वोकल कॉर्ड, जहाँ से वॉइस बॉक्स भी है इसको हम बोलते हैं, यहाँ से हमारी वॉइस निकलती है. ठीक है, ये है, दिस इज़ द mechanism of pronouncing the हमजा. ठीक है, हमजा को अगर हम ले, हमजा जब ये जो है ना, इसको एपिग्लोटिस भी बोलते हैं. जब ये दरवाजे कह लें, जो भी जिस तरह से आपको इजीली समझ आता है, जब हम फूड खाते हैं तो वो खुलता है इस तरह से करके. ठीक है, when हमजा carries a हरका, then the vocal cord जो है start out closed and then pull apart as is showing as below. वो खुल जाता है, जैसे हमजा के ऊपर आ, तो वो साउंड ने बाहर निकलना है, आ ई ऊ, वो खुलता है. ठीक है, तो उसकी वजह से साउंड बाहर आता है. With regarding to the letter Hamza, the vocal cord should be completely closed when Hamza state with the sukoon. जब उसके ऊपर सुकून आता है ना, तो वो क्या, इसलिए कहते हैं झटका लगाओ, उसको नबर करो उसके ऊपर. अस्समा, तो वो क्लोज हो जाता है. जो आपका है ना वोकल कॉर्ड कह ले, वो क्लोज हो जाता है. हमजा फत्हा कसरा दम्मा के साथ ओपन होगी, और अगर मैं उसके ऊपर सुकून लगा रही हूँ तो वो बंद हो जाएगा. क्यों? क्योंकि मैं उसको आ करके उसके साउंड के ऊपर उसके मखरिज के बिल जाके उसको क्लोज कर देती हूँ. एंड दिस इज द थ्रोट पार्ट. ये ठीक है, यहाँ से फूड गुजरती है, और आगे जो है नंबर 1 पे आपको नज़र आ रहा होगा शायद थोड़ा सा कि ये वोकल कॉर्ड है. ठीक है, एंड ये वाला जो साइडें वाले हैं वो एपिग्लोटिस है. नंबर 3 जो है, एंड बैक ऑफ माई टोंग आपको नज़र आ रही है नंबर 7 पे. एंड as far as the letter ha is pronounced with the vibration of the vocal cord while they are close together, and it is not completely closed as the in the case of Hamza. There should be some जो rubbing होती है ना, आपको वो रबिंग वाली जो फीलिंग होती है आपको वो आनी चाहिए जब वोकल कॉर्ड के पास से आप हा को जो आप प्रोनाउंस करते हैं. ठीक है, हा जो है हा, ये वाइब्रेशन आपको फील होनी चाहिए. हमजा जो है, हमजा के लिए वाइब्रेशन फील नहीं होती. हमजा के लिए आपको जैसे झटका लगता है और आप वो बंद कर देते हैं. हा के लिए वो वाइब्रेशन आप करके देखें, हा, वो वाइब्रेशन वहाँ पे आपको फील हो रही है. जो वोकल कॉर्ड है ना, वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होनी चाहिए. फिर आगे क्या है कि मैकेनिज्म प्रोनाउंसिंग द आइन एंड द हा. आइन के लिए अब ये देखें, मिडिल पार्ट वो जो है ना, मिडिल पार्ट ऊपर वो तालू वाला वो टॉप पार्ट है. अब यहाँ से ये मिडिल पार्ट है, ये जो हड्डी आपको नज़र आ रही है, वहाँ पे छोटा सा डॉट आपको नज़र आ रहा होगा. दिस इज़ अ स्पेसिफिक पॉइंट. हम इसको पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आइन जो मखरज है यहाँ से निकल रहा है, हा यहाँ से निकल रहा है. गो टू द मखरज ऑफ द लेटर near the epiglottis and push the epiglottis back slightly towards the back of the throat. So I narrow हो जाएगा sound, very narrow, because वो जो आपका throat है ना, ये जो हड्डी है throat के बहुत करीब चली जाएगी. आइन आइन आ, तो वो वहाँ से हिलता हुआ आपको महसूस होना चाहिए, और आप उसको फील करें कि जब मैं आइन मखरिज कहती हूँ तो वो मेरा जो है एपिग्लोटिस वो पीछे जा रहा है, थ्रोट के साथ रब कर रहा है.
اسی طرح ہا ہے, دا ایپیگلوٹس از آلسو pushed back for the letter ہا but not as much as it was for the letter عین. ہا اس کے لیے دیکھو اتنا نیرو نہیں ہو رہا, اس کے لیے کافی اسپیس ہے ان بٹوین میرے تھروٹ کی بیک وال کے اور میری ایپیگلوٹس کے, کافی اسپیس ہے. اف یو کمپیئر ٹو دا عین, عین از ویری نیرو, بہت کلوز ہے بیک آف دا تھروٹ. For the عین reason ہا is easier to pronounce than the عین. عین کے لیے آپ کو تھوڑا سا مشقت کرنی پڑتی ہے. ہا جو ہے کلیئرلی آپ کو تھوڑا اس کو سمجھ آ جائے نا, اس کو پروناؤنس کرنا ایزی ہے. ہا ہا ہا. اور عین کے لیے عین عین, وہ تھوڑا پیچھے کھینچ کے آپ کو اس کے لیے مشقت تھوڑی کرنی پڑتی ہے ان کے لیے. خوا اینڈ غین کو دیکھ لیں, جو ہمارا یہ تالو ہے نا جس کو ہم بولتے ہیں, وہ غین کے لیے دیکھیں میری زبان, کیونکہ اس میں استعالہ آ رہا ہے نا, میری زبان کا پچھلا حصہ اٹھ رہا ہے غین کے لیے. اور یہ دیکھیں یہ ایپیگلوٹس ہے, یہ ہڈی جس کی میں بات کر رہی ہوں, ٹھیک ہے. اور اوپر دیکھیں چھوٹا سا ڈاٹ بنا ہوا ہے, ایج آف دا سافٹ پیلٹ اینڈ ایج آف مائی روٹ آف مائی ٹانگ, ٹھیک ہے. تو وہ وہاں سے غین ادا ہوتا ہے. اگر خا کو دیکھیں تو خا دیکھیں ہے سیم مخرج, لیکن ان کی آگے پیچھے پوزیشن ہے. غین کے لیے دیکھیں ایج آف مائی سافٹ پیلٹ, خا کے لیے ایج آف مائی سافٹ پیلٹ تھوڑا سا اوپر ہے اس کا. جب میں بولوں گی میں یہی بولوں گی ٹاپ پارٹ آف مائی تھروٹ, بٹ جب میں اسپیسیفکلی بتاؤں گی خا کا مخرج تو میں یہ کہوں گی کہ خا جو ہے میرے ٹاپ پارٹ آف مائی تھروٹ ہے, لیکن تھوڑا سا اوپر. اس کو میں نے خود سے اس کی میں جو ہے نا پروناؤنسیشن کو اپنے دماغ میں لے کے آنا ہے, اور وہاں سے میں نے اس کو خا قاف کے بالکل نیچے, اور جو غین ہے وہ تھوڑا نیچے جاتی ہے اور نیچے جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو قاف خا اینڈ دا غین اسپیسیفک مخرج ایک ہی ہے دونوں کا, لیکن جب میں اس کو پروناؤنس کروں گی دین تھوڑا آگے پیچھے ہوتا ہے. خا جو ہے پہلے آتا ہے, غین جو ہے وہ بعد میں آتا ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی آپ کو؟ خا کا مخرج جو ہے یہاں سے نکل رہا ہے اور میرا غین کا مخرج یہاں سے نکلتا ہے. یاد بھی کرنا ہے بلکہ رٹے کے سامنے, اس کو شعوری طور پہ میں نے محسوس کرتے ہوئے جب ادا کروں گی تو پھر میں نے اس کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ ہم کوئی بھی زبان میں یا کسی کوئی بھی الفاظ استعمال کر کے ہم سے صرف جو ہے نا وہ بتانا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے وہ اس کا مخارج ہے. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے پوچھوں گی ویئر از دا خا مخرج, از اے ٹاپ پارٹ آف مائی تھروٹ, یا دیٹس فائن, اسپیسیفکلی مجھے بتائیں. سو دین یو کین سے دا روٹ آف مائی ٹانگ ٹچنگ دا مڈل آف دا سافٹ پیلٹ, ٹھیک ہے. سو مڈل آف دا سافٹ پیلٹ جائے گی, دین خا, دین آپ کو پتہ چلے گا او دس از ناٹ دا ایج آف مائی ٹانگ اینڈ دا روٹ آف مائی ٹانگ اینڈ دا تھروٹ کی نہیں ہے, بلکہ یہ مڈل میں جا رہا ہے. غین کے لیے سیم تھنگ, دا روٹ کے یہ دیکھیں ایون دو ٹانگ کی روٹ بھی نیچے جا رہی ہے. اف یو لک ایٹ دا پوزیشن آف دا, دونوں خا ہے, دونوں میں استعال ہے, غین اینڈ خا دونوں میں استعال ہے, اتباق دونوں میں نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہ دیکھیں وائٹ ڈاٹ کو غور سے دیکھیں, غین کے لیے وائٹ ڈاٹ ایج پہ آ رہا ہے, اور زبان کی پوزیشن کو بھی دیکھیں وہ مڈل میں آ رہا ہے. ادھر آپ دیکھیں گے زبان کی جو جڑ کا 3/4 آ رہا ہے خا کے لیے, اور وہ تھوڑا اوپر ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا باریک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ کی پروناؤنسیشن اور بہتر ہوگی انشاءاللہ.